صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو آپ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغیر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس کا علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئیں، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل دہلانے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں، آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے، اور اگر ادویات دے دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اس سے فوراً کہا کہ تم یہ درود پاک پڑھو۔ اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اسے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود ابراہیمی پڑھ کر بھیجتی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکت سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثنا میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو اسی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر آ گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا تو کبھی اس کی رپورٹس کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کے سگنیچر بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں
جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسی وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود ابراہیمی پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود پاک کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور اس کی دعوت دیتے رہیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔